گی آپ کو. میں شرعی پردہ کرتی ہوں, جہاں منگنی ہوئی وہ میرے منع کرنے کے باوجود میری تصاویر اور ویڈیو بنواتے ہیں, کیا مجھے اس رشتے کو برقرار رکھنا چاہیے؟ ان کو منع کریں, تصاویر مت بنائیں, لیکن اگر رشتہ اچھا ہے نا تو اس بیس پہ رشتے کا انکار نہ کریں, کیونکہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہیں. غلط ہے پردے دار لڑکی کی تصویریں بنانا, لیکن لڑکیوں کے مسائل اتنے ہیں کہ آپ نے انکار کر دیا تو اگلا ایسا آئے گا جو آپ کو پردہ ہی نہیں کرنے دے گا. تو اس لیے اسلام کا بھی اصول ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جائے. جیسے بارات کا اسلام میں تصور نہیں ہے, اب لڑکی والے بعض دفعہ پخ لگا دیتے ہیں ہم بارات نہیں کریں گے, اس پہ لڑکا والے انکار کر دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار اتنی نوبت پہنچ رہی ہے تو کر لو بارات, کوئی حرام تھوڑی ہے. تو اس لیے اگر وہ لڑکا اچھا ہے اس کو منع کریں تصویریں نہ بنائے, لیکن بنا رہا ہے ڈیجیٹل تصویریں اپنے پاس ہی رکھنا ہے نا, دوستوں میں شیئر تھوڑی کر رہا ہے وہ. تو چلاؤ پھر, اتنا زیادہ نیک بننے کی, نیک تو جتنا زیادہ بنو اچھا ہے. میری ہر بات کو نا لوگ پکڑ لیتے ہیں. میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا کہ اتنا زیادہ نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ ایک صاحب نے میرے پیچھے نماز چھوڑ دی اور قرآن کی آیت پڑھی. قرآن کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنا نیک بن سکتے ہو بنو, اور یہ مولوی کہہ رہے اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کسی کے کلام کا مطلب ہوتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے اتنا نیک بننا کہ افورڈ ہی نہ کر سکو اور برداشت سے باہر ہو جائے اور پھر اس سے بڑی برائی میں مبتلا ہو جاؤ. یہ مطلب ہے میرے کلام کا, کہ اتنا زیادہ نیک بننے لگے کہ وہ برداشت نہیں ہوا تو پھر یو ٹرن لیا تو بالکل ہی مارکیٹ سے نہیں. ایسے فاسق بعض لوگ ہوتے ہیں اتنا زیادہ ان پہ تقوی کا وہ چڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ برداشت نہیں کر پاتے. تھوڑے دن تک وہ چلیں گے صوفی بن کے, اس کے بعد وہ فرض نماز سے بھی گئے. یہ مطلب ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ نیک بننا غلط بات ہے. تو جتنا نیک بنو اتنا اچھا ہے, لیکن افورڈ تو کرو اس کو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جن صاحب نے میرے پیچھے نماز چھوڑ دی ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. آپ نہ پڑھیں ہمارے پیچھے نماز, ہماری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگلے کی بات کو جب دو مطلب نکلتے ہیں صحیح بھی اور غلط بھی, تو غلط مطلب کیوں لے رہے ہو بھائی؟ کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نیک بننے سے روکے گا؟ اب جیسے میں اس خاتون کو کہہ رہا ہوں کہ رشتہ نہ توڑو بھائی. اب ایک لڑکی تھی فل باپردہ ڈاکٹر بن رہی تھی, وہ میڈیکل کالج میں فل باپردہ ہو کے جاتی تھی, ہاتھوں میں گلوز پہنتی تھی, فل برقع. میں جانتا تھا اس کو پرسنلی, بہت نیک ہے, ہماری اسی گلی میں رہتی تھی, میرے گھر والے جانتے تھے اس کو. وہ میڈیکل کالج میں 2 سال ہو گئے اس کو. ابھی کسی مولوی صاحب سے اس نے پوچھا, مولوی صاحب نے کہا کہ چھوڑ دو میڈیکل کالج کیونکہ ماحول بہت خراب ہوتا ہے, اور پھر واقعہ سنا ہے وہ فلاں کی لڑکی وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی اور ہاؤس جاب میں وغیرہ وغیرہ, اتنے واقعہ سنائے. وہ لڑکی نے چھوڑ دی جاب, سوری جاب کہہ رہا ہوں, تعلیم چھوڑ دی. 2 سال ہو چکے تھے. اب بعض لوگ ایسی بات کرتے ہیں, تمہارا باپ پیسے دے گا جو 2 سال کی جو فیسیں بھری ہیں اس نے, اس کے باپ نے ہے بھائی. اس کے ابا میرے پاس آئے, میں نے کہا آپ اپنی بچی سے میری بات کراؤ. میں نے کہا آپ کو 2 سال میں کوئی مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ؟ کہتی میں گلوز پہنتی ہوں ہاتھوں میں. اتنی نیک. میں نے کہا آپ جیسیوں کو تو جانا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو. آپ جیسی اگر کوئی اتنی مضبوط دیندار ہے جو 2 سال میں بھی اس ماحول سے متاثر نہیں ہوئی ہے اور ہاتھوں میں گلوز پہن کے جا رہی ہے اور اتنی اچھی ڈاکٹر بنی. وہ بعد میں جب میں نے اس کو بولا نا کہ آپ پڑھو, بہت زیادہ اچھے نمبر آئے اس کے. اور تو میں نے اس کے ابا کو کہا, میں نے کہا, وہ کہہ رہی نہیں علماء نے فتویٰ دیا ہے وہ عین بڑا اچھا نکلتا ہے نا, جب انسان میں تقویٰ زیادہ ہوتا ہے تو ہا اور عین حلق سے نکالتا ہے وہ. میں نے کہا بھائی میں بھی مولانا ہوں, میں فتویٰ دے رہا ہوں, آپ پڑھ لو. آپ جیسے لوگوں کے جانے سے ماحول اچھا ہوگا, کیونکہ بگڑنا ہوتا 2 سال بہت ہوتے ہیں بگڑنے کے لیے. اور آپ کے باپ کا 2 سال جو خرچہ ہوا ہے وہ تمہارا باپ دے گا. اس طرح میں نے بات نہیں کی, تو میں آپ لوگ سے بات کر رہا ہوں, وہاں تو بڑی تمیز سے بات کی میں نے. وہ بھی تو ہے نا, باپ کہہ رہا ہے تم نے فتویٰ دے دیا, میرے کرنا تھا تو 2 سال پہلے کر لیتے یہ کام. میری جو 2 سال کی کم تھوڑی ہوتی ہے میڈیکل سائنس کی فیسیں. بعض لوگ ایسی بات کر دیتے ہیں سوسائٹی میں جو قابل عمل نہیں ہوتی, وہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچیں. تو خیر میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بھائی میں ذمہ داری لے رہا ہوں اور آپ دین پہ اور قائم رہو, بلکہ آپ جیسے لوگ جائیں گے تو ایک اچھا میسج جائے گا کہ پردے کے ساتھ بھی ڈاکٹر بنا جا سکتا ہے. اور میں نے کہا آپ زیادہ اچھا ڈاکٹر, الحمدللہ بن گئی, اس کی شادی بھی ہو گئی, میرا خیال ہے بچے بھی ہو گئے ہوں گے اس کے. اور وہ اچھی, اس کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ یعنی ایک اچھی ڈاکٹر ہے, اور شادی بھی میرا خیال ہے اس کی ڈاکٹر سے ہی ہوئی, تو بلکہ ڈاکٹر سے ہی ہوئی شادی, خیال نہیں ہے مجھے بھی یاد آیا کیونکہ پرانا واقعہ, ڈاکٹر ہی سے شادی ہوئی اس کی. تو کیا بات ہے چل رہی تھی, پھر ہم دائیں بائیں نکل جاتے ہیں. ہاں تو میرا مقصد تھا, اب میں اس کو یہی کہوں گا نا, اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یونیورسٹی چھوڑ دو, میں یہی کہوں گا نا
اب کوئی کیا لو بھائی، ایک مفتی کہہ رہا ہے، دوسرا مفتی وہ کہہ رہا ہے فل نیک بنو، اتنا نیک بنو کہ یونیورسٹی چھوڑ دو، اور یہ کہہ رہے ہیں اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے، اتنا نیک بننے کا مطلب بہت نیک بنو، کہ نیکی کا یہ کانسیپٹ کہ ابا کے 2 سال کے پیسے برباد کر دو، یہ غلط ہو جائے گا. اور ایسے میں ہوتا کیا ہے، اتنا زیادہ شدت والی راہ جب اختیار کی جاتی ہے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے باپ بدل ہوتا ہے مولاناؤں سے، وہ باقی بچوں کو کہتا ہے کہ ان کو کسی مولوی کے بیان میں نہیں بٹھاؤ، پھر وہ کسی دن پیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. صحیح ہے نا، کیونکہ بیٹھتے نہیں تھے کسی بزرگ کے بیان میں، کیونکہ بزرگ ان کو وہ والا تقویٰ سکھا رہے ہیں جو سوسائٹی میں رائج ہی نہیں ہو سکتا. آگے پھر بچی کی جب شادی کا مسئلہ آئے گا تو بزرگ بھی شادی نہیں کر رہا ہوگا. آج کل بزرگ کو بھی ڈاکٹر چاہیے ہوتی ہے، ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے ہوتی ہے. گاؤں دیہات کا ہوگا، ریڑھی لگا رہا ہوگا، ٹماٹر بیچ رہا ہوگا، کہتا ہے لڑکی کم از کم ماسٹرز ہونی چاہیے. غلط ہے سوچ، یہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن اس کا کھوپڑی تو آؤٹ ہے. پھر رشتوں میں پرابلم، 20 قسم کے مسائل، پھر وہ لڑکی بھی ڈپریشن میں، بہت سارے مسائل ہیں. تو بھائی جو کچھ چیزیں بولنے کی حد تک ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جب امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا تو وہ سوسائٹی میں چلتی نہیں ہے. اسلام کا اصل حکم تو یہی ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری، اور تعلیم اس کو وہ دلاؤ جو اس کے فائدے کی ہے یا جس کی پبلک کو ضرورت ہے. ہر چیز خواتین کو سکھائی جا رہی ہے، یہ تو غلط ہے نا یار. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ فوج میں بچیوں کو بھیجنا کیسا ہے. میں نے کہا مرد ختم ہو گئے ہیں کیا؟ آدمی مر گئے ہیں دنیا میں، اور ضرورت بھی نہیں ہے نا اس کی. بارڈر پہ لڑنے کے لیے مرد چاہیے، آدمی چاہیے، انٹیاں نہیں چاہیے ہمیں. ہوتی ہیں کچھ خواتین پائلٹ بن جاتی ہیں، میں بھی ملا ہوں ایسی پائلٹ خواتین سے، پاکستانی پائلٹ خواتین سے، جگرا ہے ان کا، جہاز اڑا لیا انہوں نے. لیکن یہ تو ہزاروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں ایسی خواتین. نارمل عورت نہیں، اس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو پائلٹ بنایا جائے، اس کو فوج میں لڑنے کے لیے بھیجا جائے. تو کیوں سوسائٹی میں ایسی چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ کوئی ایک آدھ پیدا ہو گئی جو جہاز لے کے قلابازیاں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. صحابیات میں بھی 2-4 خواتین ایسی تھیں جو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے دشمن سے لڑی ہیں. حضرت خولہ جو تھی جنگی ٹوپی پہن کے باقاعدہ لڑی، لوگ مرد سمجھ رہے تھے ان کو. تو لیکن یہ استثنائی صورتیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بچیوں کو ترغیب دینا شروع کر دیں کہ آپ فوج آرمی میں جائیں، آپ پائلٹ بنیں. نہیں بھائی، سارا نظام خراب ہو جائے گا اس سے. عورت گھر کے لیے میڈیکل سائنس تو ضرور، اس میں تو لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے نا. ہم بھی اپنے گھر کی مستورات کو کہیں علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ڈینٹسٹ بنے ہوئے میل ڈاکٹر، اور لڑکیوں کے علاج کر رہے ہیں. وہ ڈینٹسٹ میں فیمیل ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے بھائی. فوری طور پر ڈینٹسٹ لڑکیوں کا ایک جماعت ہونی چاہیے، ایکسپرٹ ڈاکٹر، تاکہ لڑکیوں کا علاج تو لڑکیاں کریں یار. اب اس میں کیا کہ لڑکیاں ڈینٹسٹ بھی نہ بنے تو بھائی یہ تو ایک بے حیائی کو آپ ایک پروموٹ کر رہے ہو. تو جن شعبوں میں ضرورت ہے ان میں تو ٹھیک.